السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ لے کر آ چکی ہوں اگین دھماکے دار اور لانگ ایپیسوڈ، بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ ہے، ہفتے کی آخری ایپیسوڈ ہے اور ایکسٹرا دھماکہ ہے۔ اور فائنلی شاہزان رضوانی دا مین ولن آ چکا ہے کہانی میں، اور کہانی اب بہت ہی یمی ہونے والی ہے، اور آج کی ایپیسوڈ نکاح اسپیشل بھی ہے۔ تو میں نے سوچا بھائی کل سنڈے ہے تو ہفتے کی تو ایک دھماکے دار ہونی چاہیے تاکہ آپ کا ویکنڈ اچھا گزرے۔ تو جلدی سے میں لے کر چلتی ہوں آپ کو۔ ایپیسوڈ ہے 90 ایپیسوڈز ہو چکی ہیں ماشاءاللہ، خیر 100 بھی ہو جائیں گی۔ بہرحال چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 90، ناول حلف جاں باعث مروہ مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ کیا سوچا ہے میرے دل کا ٹکڑا؟ مہویر کے یکدم عقب سے آ کر اسے اپنے سینے لگا کر بازوؤں میں حصارنے پر وہ برا چونکی، ہاتھ سے کپڑے پھسل کر نیچے جا گرے۔ اس کی جو سانس پھول گئی وہ بھی نہ بلایا جاتا منظر تھا۔ ڈرا دیا مہویر، وہ اٹکتے ہامتے ہوئے لب و لہجے میں بولی، پر مہویر نے اس کی رخسار کو شدت سے چومتے اس کی بوکھلاہٹ کو راستہ ہی بلا دیا۔ مہویر نے اپنے ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھے تو منائم نے محسوس کیا وہ یہ کر کے سکون محسوس کر رہا ہے۔ ڈرانے کے لیے معافی چاہوں گا، اس کس سے کام چل جائے گا یا… وہ اس کی بڑھتی گستاخیوں پر فوری سے دور کرتی گھومی۔ مہویر نے بھی ذرا فاصلہ سمیٹنے دیا کیونکہ وہ بات کرنا چاہ رہی تھی۔ جی چل گیا کام۔ وہ ڈرا سا منمنائی کہ مہویر کا سیٹ بیلٹ لگانے کے بہانے کیے کارنامے کا اثر بھی مناہم پر سے ہٹا تھوڑی تھا۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوا۔ تو پھر بتاؤ کیا سوچ رہی تھی تم؟ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے مہویر نے اس کی گرم رخساروں سے جوڑتے پوچھا، جس پر منائم نے کچھ لمحوں کے لیے مہویر کی آنکھوں میں آنکھیں جمائے رکھی، پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر مہویر کے ہاتھوں پر رکھے۔ یمل سے ملی میں آج، اس سے کراہت محسوس نہیں ہوئی، حالانکہ وہ اس بری عورت کا بیٹا ہے، وہ عورت جس سے مجھے نفرت ہے۔ اپنی نفرت جتاتے ہوئے وہ اس کا اظہار اپنے تاثرات سے بھی کرتی نظر آئی۔ اس لیے کہ وہ بچہ ہے منائم، اور بچے معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں۔ وہ بہت پیارا ہے، وہ بھی جب ملا تو مجھے اس سے میں بھی جب ملا تو مجھے اس سے چڑ نہیں ہوئی، نہ بیجا نفرت، وہ مجھے الٹا بہت پیارا لگا۔ وہ مہویر کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کر گئی۔ اس کی رنگت یکدم بدلی، اس لیے کہ وہ آپ کی سابقہ محبوبہ کا بچہ تھا، تبھی پیارا لگا۔ وہ اس وقت موڈ سوئنگز کے ایشو سے گزری، ایک دم اس کا لہجہ، نظریں سب بدل گیا۔ نہیں، اس لیے کہ وہ بچہ تھا اور مجھے سب بچے پیارے لگتے ہیں۔ اس نے پھر سے منائم کا چہرہ ہاتھوں میں لیا، پر وہ پکڑ کر جھٹکتی جھک کر اپنے کپڑے اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہو گیا مانو؟ وہ اس کے پیچھے گیا، پر وہ اندر گھسے دروازہ اس کے منہ پر بند کر گئی۔ اور ہمارا بچہ، یہ بھی بس پیارا ہی ہوگا، ہے نا؟ تو اسی محبوبہ کے بچے کو گود لے لیں اور جی بھر کر پیار جتائیں۔ وہ غصے سے کپڑے ہینگ کرے وہیں دروازے کے ساتھ لگی چلائی تو مہویر نے اپنا ماتھا دروازے سے ٹیک دیا۔ اپنے بچے میں تو میری سانس بسے گی، ایسا الٹا سیدھا مت سوچو، وہ بتائستگی سے بولا، جیسے کوشش کر رہا ہو وہ مزید نہ بڑھ کے بلکہ پرسکون ہونے کی طرف آئے۔ اور میں کون ہوں؟ وہ دوبارہ چلائی۔ تم میری جان ہو، اوپن دا ڈور، میں خود اپنی جان کو چینج کروا دیتا ہوں۔ تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہوگی نا؟ چلو شاباش۔ وہ اس کے پیار سے پکارنے پر وہیں دروازے میں بیٹھ گئی۔ بلا وجہ کی ضد پکڑے وہ لب سیے خواہاں آنکھیں بھگو رہی تھی۔ ہے میری گڑیا نہیں ہو کیا؟ وہ دروازے پر ہلکی سی دستک دیے بولا، پر وہ سن ہی کہاں رہی تھی، بس اپنی آنکھیں مل مل کر سجا رہی تھی۔ نہیں، میرے سامنے اس عورت کے بچے کو پیارا کیوں کہا؟ مجھے ہرٹ کیا۔ میں ہمیشہ اب اس سے ملوں گی تو مجھے یہی یاد آئے گا، اگر آپ کی شادی ہوتی اس سے تو بچہ آپ کا ہوتا۔ وہ اس کی باتیں سن کر سر سے پیر چکرایا اور پوری قوت سے دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر مروڑا کہ مہویر کی قوت بازو نہ سہتے کی ہول سمیت وہ ڈور ناپ مہویر کے ہاتھ میں آ گیا۔ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ اٹھنا ذرا یہاں سے۔ وہ دروازہ کھولنے اندر داخل ہوا اور زبردستی اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کروایا، جو رونا بھی شروع کر چکی تھی۔ تم نے بات شروع کی کہ تمہیں یہ عمل اچھا لگا، میں نے تو تمہیں صرف جواب دیا کہ وہ بچہ ہے معصوم سا۔ تم کتنا فضول سوچ رہی ہو۔ میری اولاد تم سے ہی پیدا ہونی تھی، تبھی وہ عورت مجھے نہیں ملی۔ میری اس کے لیے محبت بھی اس کے لیے مر گئی، کیونکہ میں نے ایک غیر مستحق انسان پر لٹائی۔ وہ میری محبت بھی ضائع ہونا لکھوائے ہوئے تھی۔
میں نے تم سے جو محبت کی یہ مجھ میں پیدا ہی میری زندگی میں آنے کے بعد ہوئی، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں منائم ملک۔ اس کے بہتے آنسو، سارے آنسو پونچھ کر مہویر نے اس کو اپنے سینے لگا لیا، جیسے وہ اس کی ان سوچوں سے ڈر گیا ہو، روح تک ٹھٹر گیا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، جب اس عورت کا سوچتی ہوں لہو کھولنے لگتا ہے۔ کیوں کی آخر اس سے محبت آپ نے مہویر؟ کیوں میرے حصے کی محبت میں خیانت کی؟ کیوں مجھے سکون کیسے آئے گا؟ وہ اس کو خود سے دور دھکیل گئی۔ مہویر نے پھر سے اسے اپنی بازوؤں میں قید کیا۔ کہا نا تمہارا حصہ تمہیں پورا ملا ہے، تم مجھے پریشان کر رہی ہو منائم، پرسکون ہو جاؤ۔ اتنی بڑی نیوز دیکھ کر اب تم میری رات ایسے مشکل کرو گی؟ بس بس رونا بند کرو۔ وہ کسی طرح اس کے آنسو روکنے کی کوشش میں تھا، پر وہ صورت برسات منائم کی آنکھوں سے بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں روک نہیں پا رہی خود کو، ان آنسوؤں کو، اس جلن کو، اس بہاؤ رکھتے درد کو۔ وہ ٹوٹتی آواز میں بولی، پر اس کی آنکھیں مہویر کی آنکھوں سے ملی تھی۔ اس کے ہاتھ مہویر کے سینے پر تھے، جسے وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو لیکن بری طرح ناکام ہو رہی ہو۔ تم مجھے تکلیف دے رہی ہو منائم، مہویر نے کرب سے شکوہ کیا، لیکن شکوے میں درد کی لہریں تھی۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں دے رہی ہوں۔ وہ بے یقینی سے منمنائی، آواز میں سلوٹیں اتر آئیں۔ ہاں تم دے رہی ہو، کیونکہ تم میری اس محبت کو شک کی نظر سے دیکھ رہی ہو جس سے میں نے پہلی بار سچ میں جیا ہے۔ اس نے منائم کی گال تک اتری آنسوؤں کی نمی اپنے ہاتھوں کی پوروں میں جذب کی۔ میں پہلے کبھی کسی کے لیے ایسے نہیں ڈرا، کبھی نہیں ہوا کہ کسی کے آنسو مجھ سے برداشت نہ ہوئے ہوں، کبھی کسی کے درد نے مجھے بے بس نہیں کیا جیسا تمہارا درد کرتا آ رہا ہے۔ اس نے اس کی پیشانی سے جوڑ کر منائم کو اپنے سینے سے جوڑا۔ تم نے مجھے بدل دیا منائم۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ منائم کی سسکیاں ہلکی پڑنے لگیں تو تو پھر وہ اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، نم آنکھیں لیے امتحان بنی رہی۔ اور تم کہہ رہی ہو میں نے تمہارے حصے میں خیانت کی؟ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ منائم کی پلکیں جھک گئی، شرمندگی کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں اتر کر سارے حواس شل کر گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بمشکل بولی، آواز کانچ کی چھنکار سے لبالب تھی۔ کس سے منائم؟ وہ شدید پریشان ہوئے، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گیا۔ چھن نہ جائیں آپ، وہ واپس نہ چھین لے۔ اس نے بے اختیار مہویر کی شرٹ سینے سے مٹھی میں جکڑ لی۔ مہویر کا دل کون چھری سے کٹا۔ اس نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے خمار سے اٹھ کر یقین دلایا۔ تم میرے لیے ڈری، مجھے بہت خوشی ہے، پر کوئی نہیں چھین سکتا تم سے مجھے۔ اب تو میری سانسیں بھی تمہارے نام ہو چکی ہیں۔ منائم خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی، اس کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر شدت کم ہو چکی تھی۔ مہویر نے آہستہ سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ اور اب ہماری ایک اور جان بھی آ رہی ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، وہ بھی ہمت پکڑ گئی۔ تم دونوں کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ منائم کی لبوں پر کمزور سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے قریب مزید سمیٹ لیا۔ وہ اسے اس کی خواہش کے بنا ہی بہت دیر تک محسوس کرتا رہا، اسے اپنی گرم جوشی محسوس کرواتا رہا۔ اس کے وجود کی تحسین میں اس نے کمی نہ کی۔ وہ اسے اس کیفیت سے کوسوں دور لے گیا، اپنے چند دیر کے قریب کرتے ہی۔ اب سکون آیا میرے دل کے ٹکڑے کو؟ تمہیں میں چاہیے ہوں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ منائم نے آہستہ سے سر ہلا دیا، بنا سوچے، اور اس لمحے دونوں کے درمیان کی بے چینی محبت کی گرمی میں بدلتی چلی گئی۔ پھر وہ خود ہی اسے بیچ میں ہی دور کر گئی۔ وہ چینج کر کے سونا چاہتی تھی، تبھی مہویر نے اسے چینج کروایا، پھر اپنی گود میں اس کا دیر تک سر رکھوائے اس کے سونے کا انتظار کیا، کیونکہ اسے بھی واپس جانا تھا۔ جبکہ دوسری طرف انیس نے اس کے چینج کر کے آنے اور ساتھ ہی چلنے پر گھور کے ان موصوفہ کو دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ جانے ہی لگی تھی کہ انیس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارشیا نے ہر درم نگاہیں لیے اس کی طرف دیکھا۔ تم واقعی باز نہیں آؤ گی؟ وہ تنبیہی تیور لے کر گھورتے بولا۔ تم واقعی مجھے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے؟ اس نے اسی لہجے میں دگنی ہفکی سے سوال داغا۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ خاموشی میں ضد بھی تھی، محبت بھی، اور بے بسی بھی۔ انیس نے پہلے ہار مانتے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اس کے یوں کھنچنے پر ٹکرا کر انیس کے سینے لگی۔ ارشیا، اس کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ اس طرح اس کے پکارنے پر مزید قریب آ گئی۔
اس کے ہاتھ اب بھی انیس کی گرفت میں تھے اور وہ پوری اس کے رحم و کرم پر آ گئی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ دھیرے سے پریشانی لیے بولا۔ ہاں اسی لیے تو ساتھ جانا چاہتی ہوں، وہ فوراً بولی۔ انیس نے سر ہلایا، پھر اچانک اسے مزید قریب کر لیا کہ دونوں کے چہروں کے بیچ بمشکل چند سانس کی دوری رہ گئی۔ تو پھر مجھے مجبور نہ کرو، اس نے بے خود سرگوشی ارشیا کے کانوں سے ٹکرائی۔ ارشیا کا دل بے ترتیب دھڑکا۔ مطلب وہ بگڑی؟ میں تمہیں روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ سب بھی جو تم نے سوچا نہیں ہوگا۔ انیس کی دھمکی سنے ارشیا کی پلکیں سی تھر تھرائیں۔ دھمکی دے رہے ہو؟ وہ اکڑ کر بولی۔ نہیں، اس نے ہلکا سا سر جھکایا۔ تو وہ برہمی سے بولی، قید کر رہا ہوں تمہیں اب تک کی سب سے شدید قوت کے ساتھ، سمجھی؟ اس کے الفاظ کو ارشیا کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی انیس نے اس کے کندھوں کو تھاما اور اسے بیڈ کے کنارے بٹھاتے پیچھے کو دھکیلا کہ وہ تکیے پر جا ڈھیر ہوئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی لما؟ وہ نرم مگر حتمی لہجے میں بولتا بیٹھ کر اس کی جانب جھکا، اس کی دونوں کلائیاں مٹھی میں لی۔ انیس چھوڑو یار، وہ احتجاج کرنے لگی، مگر انیس نے اس کے احتجاج کرتے ہاتھ ایک ساتھ روکے، اس کی کلائیوں کو کٹھے ہاتھ میں جکڑ کر انہیں ایک ہاتھ سے پیچھے سر کے اطراف کرتے دبایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے انیس نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے خطرناک ترین تیور پکڑے۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں لڑ بھی نہیں پاؤں گا اس بے غیرت آدمی اور اس کے لوگوں سے۔ وہ اس کے ڈر کو سمجھ رہی تھی پر وہ ضدی تھی، کم از کم انیس کے لیے تو شدید ہو چکی تھی۔ یہ ضد چھوڑ دو میرے لیے، تم سمجھو مجھے لما، تم محفوظ رہو گی تو میں بھی پورے دھیان سے اس کا کام تمام کروں گا، خود پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ نرم پڑ گیا تھا، ورنہ اس کے ارادے صاف ظاہر تھے کہ وہ ارشیا کو کیسے روکنے والا تھا۔ ارشیا نے لب بھینچ لیے، پھر ہلکی سی ناراضگی سے سر دوسری طرف موڑ لیا۔ تم ہمیشہ جذباتی بلیک میل کرتے ہو، وہ ناراضگی سے بڑبڑائی تو انیس ہلکا سا مسکرایا۔ اور تم ہمیشہ مان جاتی ہو میری جان، وہ اس کے قریب جھک کر بولا۔ ارشیا نے اسے گردن سیدھی کیے حشمگی نگاہوں سے گھورا، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی کیونکہ وہ اسے پیار سے دیکھ کر پگھلا رہا تھا، اس کی خوشبوؤں کو انہیل کر رہا تھا۔ میں نہیں مان رہی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ انیس نے آہستہ سے اس کی پیشانی جھکے چومی۔ پھر بھی تم یہیں رہو گی ارشیا، ہار مانو گی؟ ارشیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکا سا طنزیہ مسکرا کر دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی آسانی سے ہار مان لوں گی سڑو؟ وہ سرگوشی میں چیلنج کرتے بولی۔ انیس کی گرفت اس کی کلائیوں پر ذرا سخت ہوئی، جبکہ اس کی شربتی نگاہوں میں خطرناک سی نرمی پھیلی۔ تمہیں ہار ماننی نہیں پڑے گی، وہ آہستہ سے بولا تو ارشیا نے حیرت سے اسے آنکھیں پھیلا کر دیکھا۔ میں تم سے جیت جاؤں گا، تم نہیں جاؤ گی، تم میرا خیال کرو گی ارشیا المیر۔ اس کا لہجہ مدھم مگر پر اثر تھا۔ ارشیا کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا، مگر اس نے پھر بھی ہار نہ مانی۔ اور اگر میں پھر بھی چلی گئی تو؟ اس نے چیلنج کیا۔ انیس جھکا، اس کی سانسیں ارشیا کے چہرے سے ٹکرانے لگی۔ تو پھر؟ وہ لمحہ بھر کو رکا، اس کی طرف جن نظروں سے دیکھنے لگا وہ خیر والی نہ تھی۔ مجھے وہ سب کرنا پڑے گا جو میں ابھی تک روک رہا ہوں، یہ تم بھی جانتی ہو کہ میں تمہیں روکنے کا بہت اچھا طریقہ جانتا ہوں۔ ارشیا کی گال ہلکے سے سرخ ہو گئے، مگر وہ پھر بھی ضدی بنی رہی۔ پھر دھمکی دے رہے ہو تم؟ وہ نزدیکیوں کے گلال گالوں پر سمیٹے اکڑی۔ نہیں، میں نہیں چاہتا تمہیں یوں روکوں، وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی میں بولا۔ ارشیا کی پلکیں بے اختیار جھک گئیں، مگر اس نے پھر بھی لب بھینچے رکھے۔ انیس نے آہستہ سے اس کی کلائیوں کی گرفت ڈھیلی کی، مگر ہاتھ ابھی بھی تھامے رکھے۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ ارشیا نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں اب ضد کم فکر زیادہ تھی۔ میں بس تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی، آنکھیں سی بھرنے لگی۔ انیس نے اس کی کلائیوں کو چھوڑ کر اس کی گالوں کو ہاتھوں کے ہالے میں لیا۔ اور میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ رہو، اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اعتراف کیا، اس لیے تو روک رہا ہوں۔ ارشیا کی سانسیں ہلکی سی بے ترتیب ہوئی، اس نے آنکھیں چرا لی۔ انیس نے اسے مزید تکیے پر سیدھا کیا، لحاف کھینچ کر اس پر کرواتے وہ خود اٹھ بیٹھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، اس نے آخری بار نرمی مگر حتمیت سے کہا۔ ارشیا نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی ناراضگی کے ساتھ
नजरें मोड़ती लिहाफ परे कि खुद भी उठ बैठी। ठीक है, मलिक होल्डिंग्स तो जाना है मुझे, या उसकी भी इजाजत नहीं? वो साफ साफ बरहम व खफा थी। हाँ, वहां जाओ, मगर गलती से भी मेरा पीछा करने या करवाने की कोशिश मत करना। इसका अंजाम सख्त निकल सकता है, अर्शिया, समझ गई तुम? वो उसकी बरहमी को इस वक्त चंदा अहमियत ना देते बोला, जबकि अर्शिया ने सर को जबरन ही हिलाते ताबेदारी का मुजाहिरा किया। जी, जैसा आप कहें जनाब। वो रूठ कर पैर नीचे लटकाए उठने लगी। जब अनीस ने उसकी कलाई पर हाथ की गिरफ्त बनाते उसे अपनी तरफ खींचा तो उसकी रान पर गिरने के अंदाज में आ बैठी, लेकिन इस कदर नाराज थी कि उसे देख भी नहीं रही थी। आप जनाब वाली बदतमीजी और अजनबियत मेरे साथ किस लिए अर्शिया? वो उसके शिकवे पर अनीस की आंखों में अपनी ग्रे आंखें जमा गई। अब मैं ऐसे ही लोगों की तरह बुलाऊंगी तुम्हें। वो अपने जुमले के हर लफ्ज पर जोर देते बोली। अनीस की आंखें तंग हुई। तुम वाहिद ही तो मेरी अपनी हो, तुम भी लोग हो जाओगी तो मैं कैसे जीऊंगा? वो ना चाहते हुए भी सख्ती पर कायम ना रह सकी। अपने हाथों को उसके रुखसारों पर हथेलियों के संग रगड़ते अपनी उदास आंखों में प्यार समेट लाई। तो फिर मुझे खुद से दूर मत करो ना अनीस। उसके लिए बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसकी आवाज धीमी होकर लर्जी थी। मैं तुम्हें दूर क्यों करूंगा, मैं बस तुम्हें महफूज कर रहा हूँ। वो उसके एक हाथ को पकड़कर दीवानगी से चूमता बोला, पर वो अनहोनी के खौफ से सहमी हुई थी। तुमसे दूर रहना हिफाजत नहीं है मेरी सड़ू, तुम कितने जिद्दी हो। क्यों नहीं समझ रहे कि तुम्हारी एक एक सांस कीमती है, खून का एक एक कतरा नायाब है। वो एक हाथ उसे पकड़ने में मसरूफ किए दूसरे हाथ से इस झुके चेहरे की ठोड़ी पकड़ता ऊपर गिर गया। तुम बाकी कमजोर कर देती हो मुझे। वो इतराफ करता मुस्कुरा दिया, जैसे हार मान ली हो। फिर कमजोर ही रहो। वो मध्यम सी आवाज में मिनमिनाई। अनीस के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई। इसने इसके बालों में उंगलियां फेरी। कमजोर सिर्फ तुम्हारे सामने हो। इसने सरगोशी की जो महमूद थी। वादा करो खतरे में नहीं डालोगे खुद को। वो रूबरू हुई और फिर से उसका चेहरा हाथों में भरा। वो बच्चों की तरह जिद करती बोली। अनीस ने इसकी पेशानी पर लब रखे। वादा जान। फिर आहिस्ता से इसकी नाक छूते अहद लिया। और तुम वादा करो मेरा पीछा नहीं करोगी। अर्शिया ने लब भेजे। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है, वो रोहानसी होकर बोली, जैसे किसी ने गन पॉइंट पर इकरार करवाया हो। मेरी समझदार जान। अर्शिया ने हल्की सी नाराजगी से उसके सीने पर मुक्का मारा। मैं समझदार नहीं, मजबूर हूँ। अनीस बेख्तियार हंस पड़ा और अगले ही लम्हे इसने अर्शिया को अपने हिसार में समेट लिया और उसे लिए उठकर खड़ा हुआ। मेरी मजबूर जान। अनीस ने उसे घोट डालते शरारत से छेड़ा। अनीस हटो दूर, मैं बैग लेकर आती हूँ, जाओ, मुझे होल्डिंग्स ड्रॉप तुम ही करो अब। वो इसे शराफत से दूर करते मुस्कुरा रहा था, जैसे अर्शिया को मजबूर और बेबस करके महजूज हो रहा हो। पर उसका पाला भी अर्शिया अलमीर से बड़ा था। बहरहाल वो जब तक पाँव नीचे आए, अनीस बाहर जा चुका था। अर्शिया ने नन्ही नानू से जाने के बारे पूछा, पर अभी रात तक वो इन दो बच्चों के साथ रहने वाले थे। फिर सोहा खुद उन्हें सिवानी से वापसी पर पिक करने वाली थी। असर अलीम और आमिर खान एक गाड़ी में निकल चुके थे, जबकि उनके लोग भी जंगली रास्ते की जानिब रवाना हो चुके थे। महवीर उन्हें मतलूबा लोकेशन पर ज्वाइन करने वाला था, मगर नीस पहले अर्शिया को ड्रॉप करने वाला था। अदीन और यमन ने शमास साहिबा और रजी सोमरो को वीआईपी प्रोटोकॉल दे रखा था। अभी तक इब्राहिम वापस ना आए थे। फिर कुछ देर की नींद लेने के बाद फजर ने भी इन चारों को ज्वाइन कर लिया। यमन के घर ना जाने पर फातिमा ने उसे कॉल की थी। वो आज यहीं रुकना चाहता था, जिस बारे इसने बाबा को तो बता दिया, पर फातिमा को ना बता सका। ना मीटिंग के बीच होने की वजह से आसिम को ख्याल रहा कि वो फातिमा और शम्स को इतला दे सके। मैं आज दीन और अर्शिया आपी की तरफ रुकूंगा। यमन ने कुछ देर अपने प्यारों को छोड़ा और फोन लिए बाहर आया और फातिमा की कॉल पिक की, जो परेशानी से पागल हो रही थी। किसकी इजाजत से रुकोगे? फातिमा का लहजा सख्त था। बाबा को बता दिया था, और यहाँ रहने के लिए मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। आप वैसे भी मेरे बिना रहने के बहुत पक्के आदी हैं। यमन ना चाहते हुए भी अपने लहजे का दर्द छुपा ना सका। फातिमा का सर खोल उठा। तंज और बकवास करने की जरूरत नहीं यमल, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझसे ज्यादा ना तुम्हें कोई प्यार कर सकता है, ना तुम्हारा ख्याल रख सकता है। वापस आओ, मैं गाड़ी भेज रही हूँ। वो ऐसी खुदसरी को समझना दूर, सुनने तक का रवादार ना था। मैं नहीं आ रहा, गाड़ी भेजने का तकल्लुफ ना करे।
अर्शिया आपी के नानो नानी आए हैं, मुझे इनके साथ अच्छा लग रहा है। वो उसकी बात सुने आग बगोला हुई। और जो यहाँ तुम्हारा सगा नाना तुम्हारे लिए तरस रहा है उसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं। लोगों को मैसर हो अपनी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तरस रही है, ये क्या है यमल? फातिमा की आवाज फटी पर यमल अपने दिल का कुछ नहीं कर सकता था। वो मजबूर था। वो जबरदस्ती दिल को अच्छा लगने पर कायल नहीं कर सकता था। मेरे सगे नाना और मेरी सगी माँ दोनों मेरे दिल को छू नहीं रहे, और आप जानती होंगी कि बच्चों के साथ ऐसी जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मैंने जो जिंदगी जी है वो मुझे मुखलिस और गैर मुखलिस लोगों का फर्क करना सिखा गई है। कल आ जाऊंगा, टेक केयर। यमन ने कहकर राब्ता तोड़ा और अपने चंद बेकाबू आंसू रगड़ता हुआ वो वापस इन सबके बीच चला गया, जहां रजी उन्हें कोई बहुत मजे की कहानी सुनाने वाले थे। फजर भी इस वक्त बच्ची बनी इस कहानी को सुनने के लिए दिलो जान से बेताब थी। जबकि अनीस ने अर्शिया को शाम ही होल्डिंग्स ड्रॉप कर दिया था, मगर अनीस के जाने के बाद इसने असर को कॉल की और थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए उसके फ़ोन की लाइव लोकेशन ऑन करवाई, जो उसने यकीन भी दिलाया कि बस उनकी तसल्ली और सेफ्टी के लिए है। खुद इसे बाबा के साथ नए प्रोजेक्ट के बारे बोर्ड मीटिंग में शामिल होना पड़ा। हावर सुल्तान से भी वो मिली। इस नए प्रोजेक्ट ने उसे काफ़ी मुतासर किया था, जबकि उसके बाद वो अनीस के पीछे ही जाने वाली थी। जेल का भारी लोहे का दरवाज़ा चिड़चिड़ाती आवाज़ के साथ खुला था। लगभग 22-23 साल बाद शाहजान रिजवानी आज़ाद हुआ था। सफ़ेद बालों के बावजूद इसकी आंखों में वही सफाक चमक मौजूद थी जो सालों पहले उसकी आंखों का हिस्सा बनी रहती थी। चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। जेल के बाहर पहले ही स्याह गाड़ियों की कतार मौजूद थी। इसके आदमी सर झुकाए इसके इस्तकबाल में खड़े थे, जिनकी सरबराही रेदा मुराद कर रही थी। हाँ, बज़ाहिर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन अब उसका दूसरा बाजू बनी थी, क्योंकि उसने अब अगला इंतकाम इस कुत्ते से लेना था, जिसने बेशुमार बार इस औरत के वजूद की धज्जियां बिखेरी थी। माले गनीमत समझकर लूटा था। हमारा बादशाह वापस आ गया, इन लोगों में से एक ने झुककर कहा। शाहजान रिजवानी ने आहिस्ता से मुस्कुराकर सिगार सुलगाया। उसकी नजर अब तक हसीन दिखाई देती रिदा मुराद पर जा अटकी, जो उसके पास मुअद्दब होकर रुकी। शाहजान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे रिदा ने पकड़कर उसकी पुश्त चूमी, लेकिन उसके दिमाग में इस हाथ को तोड़ने का अरमान उबल रहा था। दुनिया ने मुझे बुला दिया होगा रिदा, वो मध्यम आवाज में इस औरत से मुखातिब हुआ, जिस पर वो भी दुगनी कमीनगी से मुस्कुराई। तो क्या हुआ, याद दिलाने का वक्त आ गया है। वो उसकी बात सुने खुश हुआ। अपने कई दर्जन भर लोगों के सामने इसने रिदा को उसके सर के बालों से दबोच कर अपने मुंह के करीब किया और सिगार का धुआं उसके दर्द से कराहने पर खुल जाते मुंह में उंडेला, जिस सबब रिदा बुरी तरह खांसी। तुझे बहुत याद किया मेरी जान, पहले तुझसे मिलूंगा फिर दुनिया को अपना आप याद दिलाऊंगा। सुना है तेरा वो शौहर मर गया। मरवाना पड़ा उसे, क्या करता, कूड़ा बन गया था वो और मौसाब। वो अंदर ही अंदर इस कमीने पर हंसी कि वो समझ रहा था इसने अर्शिया के हाथों दोनों को मरवा दिया, पर अर्शिया के बजाय उन्हें अजियतनाक मौत तक ले जाने वाली रिदा मुराद ही थी। वो साहब भी शायद अपनी सजा बर्दाश्त ना कर पाता, अभी तो जिंदा था। बहुत अच्छा किया आपने बादशाह, मेरे लिए तो वो तभी कूड़ा हो गया था जब उसने मुझे आपके आगे डाला था, जब आपने उसके सामने। वो इससे ज्यादा बोलती, मगर शाहजान रिजवानी ने उसका मुंह जबड़े से दबोच लिया। उसे रिदा के अल्फाज से बगावत और नफरत की बू आई। अच्छा बस, ज्यादा नखरे मत कर। तुझे ये ऐशो इशरत की जिंदगी भी तो मेरे आगे पढ़ने के बाद मिली थी। तो मेरी जिद है, लेकिन इसके बावजूद मैं शादी तो अपनी जान से करूंगा, अर्शिया से। तूने ही तैयारियां करनी है सारी, मुझे अपने हाथों से दुल्हा बनाएगी, कितनी प्यारी लगेगी। रिदा ने हल्क तर करते इस हरामजादे को देखते गहरा सांस लिया और जबरन मुस्कुराई, जैसे उसकी जिंदगी का इकलौता मकसद यही हो। तेरे हर उस अंग को जलाकर राख करूंगी जिससे तूने मुझे तब छुआ था कुत्ते। तेरी मौत मेरे हाथों होगी। अर्शिया का बाल भी बिका होने नहीं दूंगी। जब तक रेदा मुराद जिंदा है तो कुत्ते की जिंदगी ही जिएगा और कुत्ते की ही जिंदगी मरेगा। रिदा ने अपनी नफरत अपने अंदर दबा ली और शाहाना मुस्कुराई। उसके बाद वो लोग गाड़ियों की तरफ बढ़े। वो गाड़ी में बैठा और कुछ ही देर में काफिला जेल से रवाना हो गया। दूसरी तरफ अनीस की गाड़ी सुनसान सड़क के किनारे रुकी थी। दूर तक वीरानी फैली हुई थी। असर अलीम खान, महवीर और आमिर उसके साथ मौजूद थे। रिदा मुराद ने उन्हें इसी तरफ आने की मुखबरी कर दी थी। अनीस ने इससे इंतकाम लेना था। इसने तो यही सोचा था, जेल से उसके बंगले तक जाने के बीच ये ही वो अपने लोगों के साथ हमलावर हो जाएगा, क्योंकि बीच में एक सुनसान इलाका था। मगर वहां इस जगह शाहजान रिजवानी के कई लोग पहले ही ताक में थे, जिसका रिदा को भी इल्म न था। तभी असर अलीम खान
مہویر اور عامر کے ہمراہ حملہ آور ہوتا انیس اسے ختم کرنے کے بجائے برابر کے حملے اور اندھا دھند فائرنگ کے بیچ پھنس جانے والا تھا، کیونکہ یلغار دونوں طرف سے جاری ہونے والی تھی۔ کوئی بھی ہار ماننے والا گروہ تھا ہی نہیں، گروہ نہ تھا۔ یقین ہے یہی روٹ ہے ان کی؟ مہوین نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ انیس کی نظریں سڑک پر جمی تھی، رات ہو چکی تھی اور پل پر رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی۔ ہاں، یہی راستہ ہے اور یہی اس کا آخری سفر ہوگا۔ انیس کی آواز سرد اور انتقامی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عرشیہ کے بچپن کے کرب بتاتے ہوئے وہ ڈری ہوئی شکل ابھر آئی۔ وہ سسکیاں، وہی خوف۔ اس کی انگلیاں بندوق پر سخت ہو گئی۔ پوزیشن لے لو، اس نے مختصر حکم دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پھیل گئے۔ چند لمحوں بعد دور سے گاڑیوں کے انجن کی آواز سنائی دی۔ سیاہ گاڑیوں کا قافلہ اس سنسان علاقے میں گھستا نمودار ہوا۔ انیس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ تیار رہو سب، اس نے دھیرے سے کہا جیسے ہی قافلہ سنسان علاقے میں داخل ہوا۔ اب انیس نے حکم دیا، اگلے ہی لمحے اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے رات کے سناٹے کو چیر دیا۔ شاہجہان کی گاڑی بریک لگاتے رکی۔ اس کے آدمی فوراً باہر نکل آئے تاکہ دفاعی حکمت عملی اختیار کی جا سکے، جبکہ ردا نے ایک آدمی کو کال پر چھپے لوگوں کو باہر نکلنے کا کہتے سنا، جس سبب اس نے فوری علیم خان کو محتاط ہونے کا سگنل بھیجا۔ حملہ! کسی نے چیخ کر کہا۔ انیس کی ٹیم مسلسل فائر کر رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحے دوسری طرف سے بھی شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس علاقے اور راستے میں چھپے شاہجہان رضوانی کے تمام لوگ چھمگھٹے کی صورت باہر کو نکلے۔ کم وقت حملے کے لیے تیار تھے۔ انیس کی پیشانی پر شکن ابھری۔ ردا صاحبہ کا میسج ملا ہے کہ یہاں پہلے سے لوگ طاق میں تھے، انہوں نے ہمیں پلان بی شروع کرنے کا کہا ہے۔ علیم خان کی اطلاع پر انیس سمیت وہ سب چوکنے ہوئے، کیونکہ رات تھی اور حملہ آور کسی بھی سمت سے آ سکتا تھا۔ شاہجہان رضوانی کی گاڑی کا دروازہ کھلا تو وہ خود باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہ تھا۔ مارو، ایک بھی زندہ نہ بچے، اس نے للکار کر حکم دیا اور خود اپنے آدمی کی جانب سے دی جاتی بلٹ پروف جیکٹ بھی پہنی۔ دونوں طرف سے گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ مہویر نے کور لیتے ہوئے فائر کیا۔ عامر دوسری جانب سے آگے بڑھا۔ علیم خان نے ایک گاڑی کے پیچھے پوزیشن لی۔ انیس مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف شاہجہان رضوانی پر تھی۔ ایک گولی اس کے قریب سے گزری، دوسری اس کے کندھے کے پاس زمین پر لگی، مگر وہ رکا نہیں۔ اسی لمحے دوسری طرف سے مزید گاڑیاں آ رکی۔ شاہجہان کے مزید آدمی پہنچ چکے تھے اور انہی گاڑیوں کے پیچھے ایک اور گاڑی بھی رکی تھی۔ عرشیہ نے ڈیش بورڈ سے گن اٹھائی اور اسے لوڈ کرتے وہ محتاط ہو کر گاڑی سے نکلی۔ نیچے گاڑی کے ساتھ بیٹھے اس نے آس پاس چلتی گولیوں پر اپنے کان میں انگلی دبائی۔ وہ اس وقت اپنے آفس والے کپڑوں میں ہی تھی۔ بلیک لانگ سکرٹ اور چیک ٹاپ پر اس نے اوور سائز بلیک کوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ ٹیل پونی بنا کر بال اٹھا رکھے تھے۔ پیروں میں لانگ بوٹس تھے تاکہ اسے اس پتھریلی جگہ چلنے میں آسانی ہوتی۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے دوسرا سامنے جھاڑیوں کا راستہ دیکھ کر اس طرف کرول کرتے آگے بڑھ گئی۔ اسے انیس کی آواز قریب ہی سنائی دے رہی تھی۔ ہم گر گئے ہیں، اسد نے چیخ کر کہا، مگر انیس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ آج ختم کر کے جاؤں گا اسے، وہ بڑبڑایا۔ فائرنگ شدت اختیار کر گئی۔ بارود کی بو فضا میں پھیل گئی۔ ٹائروں کے پھٹنے، شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز تیز ترین تھی۔ ہر طرف افراتفری پھیل چکی تھی، کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ انیس اب بیچ میدان میں آ چکا تھا، دونوں طرف سے گولیاں چل رہی تھی۔ وہ برابر کے حملے میں پھنس چکا تھا، مگر اس کی نظریں اب بھی شاہجہان رضوانی پر جمی تھی، اور شاہجہان وہ بھی مسکرا رہا تھا جیسے 24 سال بعد اس کا ایک اور پسندیدہ خونی کھیل شروع ہو چکا ہو۔ شاہجہان نے گن ٹھیک انیس پر تانی اور اس سے پہلے وہ اسے شوٹ کرتا، بائیں جانب سے ایک اڑتی گولی آئی اور ٹھیک شاہجہان کے ہاتھ پر لگی۔ انیس بروقت نیچے بیٹھا اور شاہجہان کے کراہنے پر اس کے لوگ کچھ اسے سیکیورٹی دینے رکے، جبکہ کچھ جھاڑیوں کی طرف دوڑے، مگر انیس کے چھٹی حصے سے سگنل دے رہی تھی، کیونکہ اس طرف تو انیس کا کوئی آدمی نہ تھا۔ پھر وہ گولی کہاں سے چلی تھی؟ یہی دیکھنے وہ مہویر کا کور پائے اس جگہ سے دوڑا۔ جھاڑیوں کے سن پہنچا تو اسے پتوں کے بیچ سرسراہٹ سنائی دی۔ وہ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مطلوبہ پوائنٹ پر پہنچا، مگر جب اس کی نظر وہاں چھپی گن تان کر بیٹھی عرشیہ پر پڑی تو انیس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ تمہارا دماغ درست ہے عرشیہ، اس کو دیکھ کر رازداری سے باہر نکلا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھی۔ عرشیہ کے سر پر آ رکتا دبا سا غرایا ہی جس سبب وہ ٹانگوں کے بل پر دو زانوں بیٹھی تھی، ڈرنے اور چونکنے پر توازن برقرار نہ رکھتے اس سے پہلے وہیں گرتی
और सर पीछे पड़े पत्थर से टकराता। अनीस ने लपक कर झुकते अपना वही जख्मी घुटना जो अभी बस ऊपर से ठीक हुआ था खुरदरी जमीन पर टेक देते अपना हाथ बर वक्त अर्शिया के सर तले रखा। वो बिल्कुल हीरो वाला पोज दिए उसे बचा चुका था और वो किसी क्यूट हीरोइन की तरह गुलाबी गालों पर हथेलियां जमाकर उसे टिकटिकी बांधे ताड़ रही थी। गन वही अर्शिया के हाथ से छूटकर घास में जा गिरी थी। मेरा 24 घंटे वाला हीरो सदके वो उसके ड्रामे पर उसको पकड़कर बिठाए खुद भी घुटना मसलता वहीं बैठा। यहाँ गोलियां चल रही हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। अनीस ने गन दूसरी तरफ ताने भारी कदमों की चाप पर अलर्ट होते तभी सी सरगोशी की तो वो उसकी तरफ रुख किए अपने बाजू उसकी गर्दन की तरह फाइल कर गई। अनीस उसे डांट भी तो नहीं सकता था, किसी हीरोइन से कम जो नहीं थी वो। तुम पर इस कमीने ने गन तानी थी, मैं ना होती तो कौन बचाता तुम्हें। शुक्रगुजार हो मेरे सड़ू आदमी। और तुम्हें किसने कहा गोलियों के बीच रोमांस नहीं किया जा सकता। मैं तो करूंगी। अनीस ने आंखें तंग करके उसे देखा। वो करीब तर होती न जाने क्या करने पर तुली थी। तुम वाकई पागल हो क्या? वो दांत भींच कर बोला तो अर्शिया ने हल्का सा कंधा उचकाया जैसे अपनी डिठाई को फर्श से कबूल कर रही हो। नहीं, तुम्हारी हीरोइन हूँ, उसने हुमार से सरगोशी में जवाब दिया। अनीस ने उसे मजीद करीब आने से रोकने के लिए उसकी बाजू हटाने चाहे मगर वो मजीद इसके करीब से मट गई। दूर हो जाओ यार, मैं संजीदा हूँ, वो दबी आवाज में बोला। अर्शिया को इस वक्त उसकी हॉटनेस पर एक्स्ट्रा प्यार आया जब वो इतनी ठंड में भी पसीने बहा रहा था। वो बहक रही थी। मैं भी बहुत संजीदा हूँ, अर्शिया ने फौरन जवाब दिया और उसकी गर्दन के करीब जाकर सांस भरी। अर्शिया तुम बच्ची हो क्या, कर क्या रही हो? वो सच में बिगड़ा। अगर तुम्हें गोली लग जाती तो? इसकी आवाज अचानक नर्म और उदास हुई। अनीस लम्हा भर को खामोश हुआ। इसने इसके चेहरे पर फैला खौफ देखा। तो फिर तुम मुझे संभाल लेती। वो हल्का सा मुस्कुराया। अर्शिया के लबों पर भी मुस्कुराहट आई। मैं संभाल लेती मगर फिर भी तुमने वादा तोड़ा। खुद स्पाइडरमैन बने इस खोते के सामने चले गए। इसने इसके कॉलर को पकड़कर अनीस की गुस्से से सर्जनिश की। अनीस कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक कदमों की आवाज मजीद करीब आ गई। दोनों फौरन अलर्ट हो गए। अर्शिया ने तेजी से झुककर घास में गिरी गन उठा ली। अनीस ने भी अपनी गन मजबूती से थाम ली। दोनों झाड़ियों के पीछे दबक गए। चंद लम्हों बाद 6 आदमी उधर ही बढ़ते नजर आए। यही से फायर हुआ था। इन आदमियों में से एक ने सरगोशी की। अनीस ने अर्शिया की तरफ देखा। इसने भी इसी लम्हे इसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही बात थी। अनीस ने 3 उंगलियां दिखाई। 3, 2, 1। अगले ही लम्हे दोनों झाड़ियों से बैकवक्त निकले। फायर अर्शिया, अनीस के कहते ही अर्शिया ने इसके साथ मिलकर अंधाधुंध फायरिंग की जिससे पहले 2 आदमी मौके पर मौके पर ही ढेर हो गए। बाकी 4 ने संभलने की कोशिश की। अर्शिया ने घुटनों के बल बैठकर फायर किया। अनीस ने दाएं तरफ से उसे कवर दिया। दाएं तरफ से कवर लिया। चंद ही सेकंड में तमाम 6 आदमी जमीन पर गिरे पड़े थे। इस तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। बारूद की हल्की सी बू फिजा में फैल गई। अर्शिया ने आहिस्ता से अपनी रुकी सांस छोड़ी। गहरा सांस भरते इसने फिर अनीस की तरफ देखा। अनीस ने भी उसे देखा। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर दोनों हल्का सा घबराया हुआ हंस पड़े। तुम खतरनाक हो, मान गया। अनीस ने सर हिलाते से बाजू में दबोचा। हाँ, और तुम खुशकिस्मत हीरो कि तुम्हें अर्शिया एज अ हीरोइन मिली। अर्शिया ने फौरन जवाब दिया। अनीस ने हल्का सा मुस्कुराकर सर झटका और हामते हुए इसने अर्शिया का माथा चूमा। दोनों की सांसें उखड़ी थी। चलो मेरी हीरोइन, अभी जंग खत्म नहीं हुई। अर्शिया ने गन सीधी की। दोनों ने हाथ मिलाए जैसे मियाँ बीवी कम बचपन की यार बेली ज्यादा हो। मेरा हीरो मेरे साथ हो तो जंग की ऐसी की तैसी, कुछ कुछ। इससे पहले वो इस पर बहकर खराब इरादों से झपटती, अनीस ने हाथ हवा में उठाते पनाह मांगी जिस पर वो कहकहा लगाकर बेदम होती हंसी। अनीस भी इस नमूनी पर मुस्कुराता अपना सांस संवारने लगा और दोनों दोबारा अलर्ट होकर आगे बढ़ गए जहां बाकी सब भी इस नई टीम मेंबर को देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे। मिस बेला, हमें कुछ मजीद टेस्ट करने होंगे, इसके बाद हम फाइनल डिसीजन कंफर्म करेंगे। डॉक्टर ने नर्म मगर संजीदा लहजे में उसकी साबका रिपोर्ट्स का जायजा लेते कहा तो बेला ने हल्का सा सर हिलाया। इसकी उंगलियां बिस्तर की चादर को बेख्तियार मरोड़ रही थी। वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी मगर दिल के अंदर कहीं खौफ अपना डेरा जमा चुका था। फिर वो यहाँ बहुत दुखी होकर पहुंची थी। मेरी जान, डर तो नहीं लग रहा? मिसेस हावर सुल्तान ने इसके बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा तो बेला हल्का सा सर हिला गई।
اب نہیں لگ رہا، اس نے آہستہ سے بتایا۔ تبھی اس کے بیڈ کے ساتھ رکھا موبائل وائبریٹ ہوا۔ اس نے ہزر کی کال پر سب سے الگ ٹیون لگائی تھی۔ تبھی وہ سمجھ گئی کس کی کال ہے۔ تم کال سن لو، میں ڈاکٹر سے تفصیلی بات کرتی ہوں۔ تمہارے بابا بھی ویڈیو کال پر ڈاکٹر سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ہزر کا نام دیکھتے ہی مسز ہاور سلطان نے اس کی گال نرمی سے سہلائی اور اپنے فون پر آتی خاور کی کال لیتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ بیلا نے فون ہاتھ میں لیا جو مسلسل بج رہا تھا۔ دفتن بیلا کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ وہ بھی جیسے صبر و تحمل کے بجائے مسلسل کالز ملائے جا رہا تھا، ذرا جو ایک لمحہ بھی رکا ہو۔ آخر تھک ہار کر بیلا نے اس کی کال اٹھائی۔ کس لیے کال کر رہے ہیں آپ؟ کال اٹھاتے ہی وہ برس پڑی تھی۔ ٹیکسی نے ہزر کو ٹھیک ہاسپٹل کی پارکنگ میں اتارا۔ یہاں کا وقت پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے تھا۔ شدید رات ہو رہی تھی اور ٹھنڈ تو ایسی قہر تھی، ایسی قہرناک تھی کہ ہزر کی کو گلوز کے باوجود اپنے ہاتھ برف کا ٹکڑا محسوس ہوئے اور ناک بھی جمی لگ رہی تھی۔ لندن میں اس وقت ہیوی بارشیں شروع تھی اور درجہ حرارت 3 تک گرا ہوا تھا۔ جنوری اپنے شدید ٹھنڈ کے جوبن پر جمع ہوا تھا۔ بیلا تم لندن چلی گئی کس لیے؟ سرجری کے لیے؟ اس کی آواز ٹھٹھرتی محسوس کیا حفیف سی بے چین ہوئی۔ آپ کو اس سے کیا؟ ہاں کیا ہے آپ کو اب ہزر؟ وہ غم سے پھٹتی آواز میں چلائی۔ ہزر نے جیسے ہی ہاسپٹل کی انٹر صبور کے اندر کا ہیٹ سسٹم اس کے ٹھنڈے وجود میں کچھ حرارت اتار گیا۔ تم میری جان ہو، کیا بار بار یاد دلاؤں سویٹ کارن؟ وہ ہر لمحہ جسے اس کی طرف بڑھتا اس کے قریب جا رہا تھا۔ وہ خود پر تنزیہ سا مسکرائی۔ کون سی جان جس پر آپ کو اعتبار نہیں، جسے آپ نے پھینک دیا؟ وہ ایسے الزامات پر بلبلا سا اٹھا۔ کب پھینکا بیلا؟ وہ جیسے تڑپ اٹھا۔ ریسپشن پر رک کر اس نے ڈیٹیلز لیں اور بیلا کے روم کی طرف جانے کو لفٹ کا رخ کیا۔ جیسے انگوٹھی پھینکی؟ وہ آنسوؤں میں ڈوبتے بولی۔ ہزر نے لفٹ سے نکلتے کمرے کا رخ کیا۔ تم میں اور ایک بے جان انگوٹھی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دروازہ دھیرے سے کھولے، وہ اندر جھانکا تو اسے اس کی سویٹ کارن بہت افسردہ کرب میں مبتلا نظر آئی۔ جس طرح ہزر نے دروازہ کھولا ویسے ہی بند کرے وہ دروازے کے ساتھ جا لگا۔ میں نے انگوٹھی آپ کے حوالے کی تھی، مطلب خود کو دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں بھر اٹھی تھی۔ میں غصے میں تھا، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ بظاہر اس سے کال پر مخاطب تھا پر بالکل اس کے سامنے دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کا رونا سہ رہا تھا۔ تکلیف پہنچاؤں گی تو اٹھا کر پرے پھینکیں گے؟ اس کی تکلیف رتی برابر کم نہ ہوئی۔ وہ مزید روئی۔ تم مجھے جانتی نہیں کیا؟ تمہیں پھینک سکتا ہوں کیا؟ وہ قریب بے خود ہوئے ہوا تو بیلا نے نامحسوس انداز میں اس کی کلون کی مہک انہیل کرتے تکیے سے ٹیک ہٹائی۔ مجھے چھوڑ دیں مکمل ہزر، اپنا ہر احساس سمیٹ لیں میرے چارسو سے۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی خوشبو پہچان چکی تھی۔ یعنی مر جاؤں سویٹ کارن؟ اس بار بیلا کو لگا وہ فون کے پار سے نہیں، اس کی سانسوں کے بے حد قریب، سماعت کے نزدیک اور بے نور آنکھوں کے سامنے بولا ہے۔ وہ اپنا فون کان سے ہٹائے گہرا سانس کھینچ کر اسے محسوس کر رہی تھی۔ وہ واقعی قریب ہی تھا اور جب ہزر نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر بیلا کی طرف جھکتے سائڈ ٹیبل پر رکھا تو ہزر کا شانہ بیلا سے مس ہوا، جس پر وہ جان گئی کہ اس کا فرار ناکام ہو گیا۔ ہزر نے نظریں جھکائیں تو بیلا کی انگوٹھی اس کی انگلی میں دیکھ کر وہ اپنی جگہ تھم گیا اور وہ جان گئی وہ اس کی انگوٹھی دیکھ چکا ہے، تبھی وہ اسے اتار کر اس سے پہلے پھینک دی۔ ہزر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں شدت سے دبائے۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر ہزر کا کلیجہ کٹ رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ سوٹ نہیں کرتی، پھر بھی میں یہاں اس وقت آیا صرف تمہارے لیے، یہ بتانے کہ مجھے تم پر خود سے زیادہ اعتبار ہے، خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا غلط فہمی میں پڑ جاتا بیلا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی میں نے اپنی زندگی میں ویسا کسی کے لیے نہیں سوچا یا محسوس کیا جیسا تمہارے لیے؟ تم مجھے اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ کر آ گئی؟ وہ اس کی جانب سے منہ پھیر کر آنسو بہاتی رہی، اپنے ہاتھ میں چھڑوانے کی کوشش کی کیونکہ وہ اس کی موجودگی بہت شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ روتے ہوئے مگر شدید ضد کرتے ہوئے بولی۔ شادی تو تمہارا باپ بھی کرے گا بیلا خبر، وہ جنونی سا ہوئے بولا بھی اور اس کی ٹوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ تو پھر باپ سے ہی کر لیں، شوق کے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک گئی۔ حسن نے اس کی یہ خود ساختہ اذیت دیکھ کر سانس گھسیٹی۔ باپ کا اس بیٹی سے پیار ہے مجھے، باپ کی اس بیٹی سے پیار ہے مجھے۔ تم جانتی ہو تمہارے بابا نے کیا کہا مجھے؟ بتاؤں تمہیں کہ جب ایک لڑکی کسی لڑکے کو بیچ راہ چھوڑتی ہے تو اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی طرف چہرہ کیے اپنی بے نور آنکھیں اس کی سمت پھیرے دم ساتھ گئی۔ لڑکوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، صرف لڑکیاں سہتی ہیں۔
اس کے ایسے کھوکھلے یقین پر مسکرایا، اس کی گال نرمی سے سہلائی کہ تم جیسی ظالم لڑکیوں کا صرف وہم ہے بیلا۔ کیا تم اپنے بھائی کے ساتھ ہوئی زیادتی بھول گئی؟ او ہاں، میں نے ماریا جلا دی اسے۔ تم سب ہی بھول گئے عمیر کی سابقہ سالوں کی حالت۔ حیرت ہوئی سن کر، وہ بے ارادہ ہزر کا ہاتھ جکڑ گئی۔ کیا کہا بابا نے، بتائیں؟ وہ اس کی تڑپ پر مسکرایا کہ شکر ہے وہ اس کی تکلیف تو محسوس کر پا رہی ہے۔ جانے دو، اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم کیسے آ گئی یہاں، اور کیسے کہہ سکتی ہو تمہیں شادی نہیں کرنی؟ کیسے سمجھ سکتی ہو کہ سب ختم ہو گیا بیلا؟ وہ اب تک بے قرار تھی، اپنے گال سے لگتے ہزر کے ہاتھ کو پکڑ کر دور کر گئی۔ بابا نے کیا کہا آپ سے، ہزر بتائیں؟ وہ لگ بھگ چیخی تھی۔ نہیں بتا رہا۔ وہ اکڑ کر ذرا دور ہوا۔ ٹھیک ہے، نہیں سن رہی پھر میں بھی آپ کو۔ اب آنکھوں کا نور واپس آیا تبھی بات ہوگی۔ وہ اس کی شفافیت پر جیسے پتھرایا۔ ورنہ؟ ہزر نے اس کی بازو دبوچتے اسے قریب کرتے اس کی بے نور آنکھیں دیکھتے باقاعدہ پہلی بار غراتے پوچھا۔ اس کا پہلے ہی بہت امتحان لے چکی تھی۔ ورنہ آپ آزاد ہیں ہزر؟ یہ جملہ جیسے ہزر کے سینے میں پیوست ہو گیا، جگر لہو لوہان کر گیا۔ آزاد؟ اس نے دوہرا کر پوچھا۔ ہزر کی آواز سوچ سے کہیں زیادہ باری تھی۔ ایک اندھی لڑکی جس کی سرجری کی کامیابی کے صرف 30% چانس ہو، جو کل کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں چلی جائے گی، وہ آپ کو باندھ کر نہیں رکھ سکتی۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ ہزر کی آنکھوں میں جیسے غصہ بھڑک اٹھا۔ چپ، بالکل چپ۔ وہ پہلی بار اس پر واقعی برسا۔ ہزر نے اس کے دونوں کندھے تھام لیے تاکہ وہ اس کی نزدیکی کے سب مزید ایسی بکواس نہ کر سکے۔ تم نے یہ سب حرافات کب سوچنا شروع کر دیا؟ وہ درد بھرا مسکرائی۔ کل رات جب پیروں تلے انگوٹھی چبھی، آپ کی پھینکی ہوئی انگوٹھی، تب سے۔ ہزر کا چہرہ ایک لمحے کو سخت ہوا، پھر جیسے اس کے اپنے ہی عمل نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے اپنی پیشانی بیلا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ میں نے غصے میں پھینکی تھی، تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں بیلا، فور گاڈ سیک گرل۔ اس کی آواز دھیمی پڑ گئی جیسے وہ بہت زیادہ بکھر رہا ہو۔ مگر پھینکی تو تھی نا۔ اس نے سسکی بھرے ہزر کو دور دھکیلا۔ ہزر نے بے اختیار اسے اپنی طرف کھینچا جو اس کے چھونے تک پر جل رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا بیلا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ تم میری عادت، محبت اور ضرورت سب بن چکی ہو، میں کیسے جی سکتا ہوں تمہارے بنا؟ وہ سرگوشی میں بولا تو بیلا کو اس کی آواز نم محسوس ہوئی۔ جینا ہوگا، میں شاید کبھی دیکھ نہ پاؤں، بہت ٹینشن میں ہوں، تو سرجری کامیاب نہیں ہوگی، جانتی ہوں۔ وہ ہچکیاں لیتی منمنائی تو ہزر نے اس کے بال سمیٹ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا ہوا، میں تمہارا اندھیرے میں بھی یوں ہی ہاتھ تھام سکتا ہوں؟ تمہاری آنکھوں کا نور آئے نہ آئے، تو میری زندگی کا نور میری آخری سانس تک رہو گی۔ رہی بات ٹینشن کی، تو ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ تمہیں پتہ چلے کہ میں تمہیں چھوڑنا دور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہاری ٹینشن اپنے طریقے سے ختم کر دیتا ہوں۔ تمہاری ماما اور بھائی بھی یہی ہیں، نکاح کرنا ہے مجھے تم سے آج اور اسی وقت۔ اس کے فیصلے پر تھم گئی۔ اس کی سانس واقعی رک گئی۔ ہزر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہی جو تم سن رہی ہو بیلا، ہزر نے بغیر جھجک جواب دیا۔ میں مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارا خوف، تمہاری بے چینی، سب ختم کرنی ہے مجھے۔ اس نے بیلا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ہزر کے لہجے میں رتی برابر لچکنا تھی۔ اسی لمحے مسز ہاور سلطان نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو وہ بھی ہزر کو دیکھ کر چونکی۔ ان کے ہاتھ میں فون تھا جہاں عاصم اور ہاور دونوں ہی موجود تھے، کیونکہ اس وقت ہاور سلطان بھی ملک ہولڈنگز میں تھے۔ ہزر، تم یہاں کب آئے بچے؟ ٹھیک ہو؟ سنے آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ ہزر بھی آ رہا ہے؟ مسز ہاور نے پریشانی سے پوچھا، تبھی ہزر نے ان کے ہاتھ سے فون لے کر اسکرین میں سامنے ہوتے ہاور سلطان کو دیکھا۔ میں بیلا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ یہ بات مسز ہاور سمیت ویڈیو کال پر موجود عاصم اور ہاور سلطان نے بھی سنی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا تو ماریا اور عمیر بھی داخل ہوئے۔ وہ قدرے بہتر لگ رہا تھا۔ ماریا نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد جیسے ان سب کے بیچ کی یہ خاموشی اصل مدعے کو سمجھتے ٹوٹی۔ بیلا کے تاثرات ہنک ہوئے جب ہاور سلطان اور عاصم دونوں کی طرف سے اسے اس نکاح کی اجازت ملی۔ یہی نہیں، محراب کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور جب تک بیلا کچھ سمجھتی اس کا ہزر سے نکاح ہو چکا تھا۔ سب کو ہزر نے اطلاع بھی دے دی اور ارجنٹ یہ فرض نبھانے پر معذرت بھی، لیکن اس نکاح کا مین فنکشن اور جشن یقیناً وہ پاکستان جا کر سب کے ساتھ ہی کرنے والے تھے۔ یقیناً جب بیلا کی سرجری ہو جاتی۔ ماریا اور عمیر بھی خوش تھے۔ یہ بہت کیوٹ نکاح تھا، اور عمیر نے تو کتنی دیر بیلا کو گلے لگا کر رکھا کیونکہ وہ بہت رو رہی تھی۔ اپنی تکلیف بتا پانا بھی مشکل تھا۔ مسز ہاور سلطان بھی اپنے دونوں بچوں کی طرف سے مطمئن تھی، مگر ہزر کو بیلا بھی دیکھنے تک کی روادار نہ تھی۔ تبھی وہ کچھ دیر ماریا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔
وہ دونوں باہر آ کر بیٹھے تو ماریا نے ہزر کی طرف دیکھتے مبارک دی۔ کیسی مبارک؟ اس کی آنکھوں کا سیلابی ریلا نہیں دیکھا تم نے؟ ماریا نے مسکرا کر ہزر کی صورت دیکھی جو بس سر رہی تھی۔ وہ خوش ہے یقیناً۔ آپ کو کیا لوگوں کے دل کی خوشی پرکھنی نہیں آتی ہزر ملک؟ وہ ان محترمہ کی بات سنے حیرت سے گردن گھما گیا جہاں وہ بلا کی مطمئن بیٹھی تھی۔ اس نے بیلا کے حساس دل کا بتایا تو وہ سر ہلاتی تائید کر گئی۔ آزمائش چل رہی ہے میری، تو اس کی اب ضد ہے، دیکھ پائے گی تو ہی مجھے سنے گی، تب تک دور رہنے کا حکم دیا۔ خیر تم اپنی بتاؤ، یہ پاگل کچھ قابو آیا عمیر خاور سلطان؟ ہزر نے سن تو رکھا تھا کہ ماریا نے عمیر میں کافی اچھے بدلاؤ لائے، لیکن وہ ایک بار خود جاننا چاہتا تھا کہ اس نے جو نیکی کرنے کی کوشش کی وہ ماریا کے گلے نہ پڑ گئی ہو۔ عمیر پاگل نہیں تھا، وہ بس ایک جگہ رکا تھا۔ اب جب آپ نے بیلا کا بتایا تو مجھے لگ رہا ہے یہ دونوں بہن بھائی بہت شدید والی حساسیت کے مارے ہیں۔ ماں باپ کی آپسی لڑائیاں اولاد پر اس کی پریکٹیکل لائف میں کتنے مسائل لاتی ہیں، کاش ان کو اندازہ ہو سکے۔ میں نے یہ 3-4 دن جو عمیر کو پرکھا، اسی نتیجے پر پہنچی کہ یہ والے پاگل پن تو دل پر حاوی ہوتے ہیں۔ آپ کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ وہ اگر ایک ہاتھ چھڑواتی ہے تو آپ اس کے دونوں ہاتھ تھام لیں۔ ماریا کی بات سن کر ہزر کے ہونٹوں پر ایک پرسرور مسکراہٹ بکھری۔ ہزر کو اس کا مشورہ دل و جان سے پسند آیا۔ وہ تو اب میں تھامنے کا حق بھی پا چکا ہوں، یہی کروں گا۔ اور بتاؤ کبیر شامدانی اور ہانیہ کی بیت سب ٹھیک ہے؟ وہ ہزر کی طرف دیکھ کر ہنسی کہ جو دھاوا وہ بول کر گیا تھا اس کے بعد بھلا کیسے سب ٹھیک ہو سکتا تھا۔ ہزر آپ نے اس عورت کو اس کی صحیح اوقات اور جگہ تک پہنچایا۔ میرا بھائی اس کا مستحق نہیں تھا، لیکن اس کی بقول ہانیہ شدید شرمندہ بھی ہے اور امید سے بھی۔ تبھی بھائی نے سمجھوتا کیا، لیکن ان کے دل سے وہ اتر گئی۔ بہرحال مجھے اس لڑکی کی تکلیف سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی پرواہ ہے۔ اس نے مجھ سے میرا بھائی چھینا تھا، اس کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا۔ تھینک یو سو مچ ہزر ملک۔ ماریا کی مسکراہٹ، اس کا اطمینان دیکھے ہزر کو بھی دلی خوشی ملی۔ باہر شدید بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسی لمحے عمیر باہر آیا تو وہ ہزر کو ماریا کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر جان بوجھ کر ان دونوں کے بیچ آ کر پھنستے بیٹھا تو ہزر اور ماریا دونوں ہنسے۔ کیوں بیٹھے ہو تم میری باربی ڈال کے ساتھ؟ جاؤ اپنی باربی ڈال کے ساتھ بیٹھو جسے رلایا ہے۔ عمیر ابھی مکمل نارمل نہیں ہوا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ بہتر تھا۔ ہزر نے ہنس کر ذرا جگہ بنائی اور پرے ہوا۔ بے فکر رہو سالے، تم تک یہ لڑکی میں نے ہی پہنچائی ہے، اس لیے اس پر کوئی نظر نہیں میری، تمہاری ہی ہے۔ میں اپنی باربی ڈال کو بھی چپ کرانے گیا تو وہ اور روئے گی، سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے کیا میں تم دونوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا؟ ہزر کے سوال پر عمیر نے گردن پھیر کر ماریا کو دیکھا جیسے اس سے اجازت چاہتا ہو۔ ماریا نے آنکھیں جھپکائے سر ہلایا، جس پر عمیر نے مسکرا کر دوبارہ ہزر کو دیکھا۔ تم بیٹھ جاؤ، میں اپنی باربی ڈال کے ساتھ فرائز کھانے جا رہا ہوں، میں نہیں بیٹھنے دوں گا اسے اپنے سوا کسی کے ساتھ، سنا نا؟ ہزر نے اس کی پوزیسونس چیک کی جو شدید تھی۔ عمیر نہ صرف اٹھا بلکہ زبردستی ماریا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا جو بس مسکرائے جا رہی تھی۔ ہاں ہاں سن لیا جنونی سالے صاحب، لے جاؤ اسے، میں اکیلا ہی بہت اچھا ہوں، میرے ساتھ میری سویٹ کارن کا احساس ہے نا؟ نک چڑھا آدمی۔ ہزر کے منہ بسرنے پر ماریا بھی ہنسی کیونکہ یہ سب بہت کیوٹ تھا۔ جب وہ ماریا کو ہنستے دیکھ رہا تو خود بھی مسکرایا۔ عمیر نے ماریا کو پیار کرنا چاہا، وہ بھی ہزر کے سامنے، تو اس بیچاری نے عمیر کو بروقت پیچھے ہوتے روکا۔ یہاں نہیں، آپ کو سمجھایا تھا نا سب کے سامنے پیار نہیں کرنا اپنی باربی ڈال سے۔ چلے ہم فرائز کھا کر آتے ہیں، بعد میں ملتے ہیں ہم ہزر۔ ہزر نے مسکراہٹ چھپاتے نظریں چرائیں جب وہ عمیر کو سرگوشی کے سنگ منع کرتی زبردستی ساتھ لے گئی، جبکہ ہزر کے دل میں بہاروں سی ٹھنڈک اتری جب اس نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھا۔ بعض نیکیاں واقعی بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ مسز ہاور کے روم سے نکلنے پر ہزر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بہت مشکل سے روتے روتے سوئی ہے، یہاں اس کی کیئر کے لیے پورا سٹاف ہے، گھر چل کر فریش ہو لو اور تھوڑا ریسٹ کر لو بچے۔ وہ ان کی محبت اور شفقت پر نرمی سے مسکرایا۔ آپ گھر چلی جائیں، میں 2 دن یہی ہوں اس کے پاس، بہت ساری فرصت اور ترتازگی لے کر آیا ہوں اس کے لیے، نہ ہی آرام کی ضرورت ہے نہ فریش ہونے کی، میرا سکون و اطمینان یہی ہے آنٹی۔ مسز ہاور نے شفقت سے اس کا ماتھا چوما پھر سر ہلا گئی۔ جیتے رہو، میرے دونوں بچوں کو بہترین ہم سفر مل گیا، دونوں کا سکھ تمہارے سبب ہے، میں اپنی زندگی کی ساری مشکلات بھول گئی، کل ملتی ہوں، اللہ تمہیں اجر دے۔ محراب اور عاصم بھائی نے تمہاری بہترین تربیت کی، ماشاءاللہ، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بس کہہ دینا، محراب ہی سمجھنا اس ماں کو بھی۔ اللہ حافظ بچے۔ وہ ان کی محبت وصولتا انہیں ریسیپشن تک چھوڑ کر آیا اور پھر واپس قدم بڑھائے، لیکن ابھی باہر ہی بیٹھ کر انتظار کیا کیونکہ چاہتا تھا وہ کچھ دیر سو کر مکمل پرسکون ہو جائے۔
جی جناب، سیٹسفائی ویکنڈ تھا نا؟ مزہ آیا آپ کو آج کے ایپیسوڈ کا؟ اب بھی جو ہے وہ بہت کچھ باقی ہے، بہت سارے دھماکے باقی ہیں، تو منڈے کو ملتے ہیں دھماکے دار والی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بائے بائے۔